اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تمام مخلوق پہ ترجیح دی ہے، اس ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ علم کا مطلب جاننے کی صلاحیت۔ جانوروں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے مگر بہت ہی محدود۔ جانور بھی سکھانے سے کچھ حد تک چیزیں سیکھ جاتے ہیں، زیادہ نہیں سیکھ پاتے وہ، لیکن سیکھنے کی جو غیر معمولی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں کو اعتراض ہوا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء، آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے نہیں بتا پائے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ علم کی بیس پر ہے۔ اب جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اتنا زیادہ صاحب فضیلت ہوگا۔ اچھا، اللہ نے انسان کو علم کی صلاحیت دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کسی کے اندر صرف صلاحیت ہونے سے فضیلت مل جاتی ہے اس کو؟ ایک آدمی میں دولت کمانے کی صلاحیت ہے مگر نہیں کماتا، اور دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں ہر مہینے کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کر کے دکھا دے۔ جب تک نہیں کر رہا یہ تو اور بری بات ہے کہ صلاحیت تیرے اندر اتنی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، تو تجھ سے بہتر تو وہ ہے جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کم از کم وہ مجرم تو نہیں بن رہا۔ تو اللہ نے انسان کے اندر علم کی صلاحیت رکھی، یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت کامل جبھی ہوتی ہے جب وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے وہ۔ اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں، اللہ کرے یہ دماغ ذہن نشیں ہو جائے، یہ بات ذہن نشیں ہو جائے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم علم کی وہ ہوتی ہے جو مقصود نہیں ہوتی لیکن ذریعہ مقصود ہوتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں علم کے آلات۔ مثال کے طور پر ہم لکھنا سیکھتے ہیں، الف با تا ثا اے بی سی ڈی، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو پڑھنا کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ علم کتابوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ علم۔ تو ہم جب پڑھنا سیکھیں گے تو ہمیں کتابیں پڑھنا آ جائیں گی اور کتابوں کے ذریعے ہمیں نالج ملے گی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی الف با تا ثا سیکھ گیا، اے بی سی ڈی سیکھ گیا، پڑھنا سیکھ گیا، لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے اے بھی آتا ہے، مجھے بی بھی آتا ہے، مجھے الف بھی آتا ہے، مجھے با بھی آتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے علم کا جو ذریعہ تھا نا وہ ذریعہ تو حاصل کر لیا، لیکن یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت بھی اس کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے مگر علم حاصل کر نہیں رہا۔ اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتی، وہ ذریعہ مقصود ہوتی ہیں۔ بچے کو آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال سکھا دیا، آج کل کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے ہو رہے ہیں، ماسٹرز ہو رہے ہیں،
کہا جاتا ہے بھائی کمپیوٹر سائنس میں اس نے ماسٹر کیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، انجینئر ہے کمپیوٹر سائنس میں، یہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ یہ بھائی کمپیوٹر سائنس میں آپ نے یہ کچھ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ تو وہ علوم جو علم کا ذریعہ ہوتا ہے ان کو فنون کہا جاتا ہے، فنون۔ ان کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں، فنون۔ وہ مقصد نہیں ہے، اس سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ یعنی وہ والی فضیلت جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی ہے، وہ والی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری فضیلتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی فضیلتیں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہ جو علوم ہے نا جن کو فنون کہا جاتا ہے، فن، یہ بھی دو قسم کے ہیں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ۔ ایک قدیم فنون، ایک جدید فنون۔ سمجھتے ہو؟ قدیم فنون اور جدید۔ قدیم فن کیا تھا؟ مٹی سے پیالہ بنانا۔ آپ نے یہ کمار دیکھے ہوں گے نا، میں تو دیکھا، ایک دفعہ میں نے ان کا ولاگ بھی بنایا تھا، وہ پتہ نہیں ویڈیو ہی کہیں غائب ہو گئی، دوبارہ بناؤں گا۔ وہ کیچڑ میں لت پت ہوتے ہیں اور کیچڑ سے صرف ڈوریاں گھما گھما کے کیا کچھ نہیں بنا لیتے، وہ سرائیاں بناتے ہیں، مٹکے بناتے ہیں، گلدستے بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ ایسے ڈیزائن بھی بنا دیتے ہیں، اتنی ان کے ہاتھ میں صفائی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم فن والا علم ہے، فن ہے، ایک ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں۔ یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو، بولو، فضیلت دی، یہ فن ہے۔ قالین بنایا کرتے تھے پہلے لوگ، ہاتھ سے تصویر بنا لیا کرتے تھے، بہت کچھ پہلے زمانے میں تو یہ جو انجینئرز ہوتے تھے ہاتھوں سے ہی ان کے کمالات ہوتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا کرتے تھے۔ ان فنون نے ترقی کی تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا، ویب ڈیزائنر ہوتے ہیں، ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اور گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بنا لیتے ہیں، سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں، ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں آپ کے، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے یار، کیلکولیشن کے دیکھو کیسے کیسے نت نئے طریقے۔ کیلکولیٹر جس نے بنایا تھا وہ بھی تو ایک فن تھا نا۔ تو یہ والے جو فنون ہیں یہ جدید فنون ہیں۔ اب چونکہ جدید ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل قسم کے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ یار یہ سائنسی، انہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ۔ لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ بھی کیا ہے؟ فنون ہی ہیں، ان کی حیثیت بھی فن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس فن کی بیس پہ آپ بہت، یعنی کچھ کر سکتے ہو، کمالات کا اظہار کر سکتے ہو آپ، تو پھر دیکھا جائے گا آپ اس فن کی بیس پہ کر کیا رہے ہو۔ خالی فن آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بچپن میں بیان سنا، وہ الفاظ مجھے یاد رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان، جو جہاز اڑا رہا ہے وہ بھی کوچوان، یہ چھوٹا کوچوان، وہ بڑا کوچوان۔ تو پائلٹ بیچارے کی تو ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے۔ لیکن بات یہی ہے کہ بڑا کوچوان جس کو پائلٹ کہا جاتا ہے، اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے اس کے اثرات صدیوں تک پڑ سکتے ہیں، تو پھر وہ بڑا کوچوان پھر کوچوان نہیں ہے، پھر وہ بہت بڑا مجاہد ہے، پھر وہ قوم کا بہت بڑا ہیرو ہے۔ اور وہی کام اگر ایک ٹانگا چلانے والا کر دے تو وہ بھی بہت بڑا ہیرو ہے پھر قوم کا، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ جو کام جہاز پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ تو پائلٹ بن جانا، انجینئر بن جانا کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں، یا ڈاکٹر بن جانا، یہ علم کی وہ قسم ہے جس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ فن۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آرٹ کہتے ہیں جس کو انگلش میں، آرٹ۔
ایک فن ہے آپ کے پاس. انسان کو جو اس وقت بہت بڑا دھوکہ لگا ہے نا، وہ فنون کو وہ والے علوم سمجھنے لگا ہے جس کی بیس پہ انسانیت کو اللہ نے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، تمام مخلوق پر. یہ غلط ہے. فنون وہ لوگ بھی سیکھ جاتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ آج کل تو فنون میں کمال انہوں نے پیدا کیا ہے، ترقی انہوں نے پیدا کی ہے. وہ علم جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، اس علم کے لیے بھی ہمیں زبان سیکھنی پڑتی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو قلم کی فضیلت اللہ نے بیان کی، کیونکہ قلم بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جس کو لکھنا آئے اور پڑھنا آئے وہ علوم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ شخص وہ علوم تک نہیں پہنچ سکتا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. سوائے پیغمبروں کے، ان کو اللہ براہ راست علم عطا فرماتا ہے. تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا لکھنا پڑھنا نہ آنا یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ فن ہے نا. فن کا نہ آنا کوئی عیب تھوڑی ہوتا ہے. فن کا نہ آنا عیب اس وقت ہے جب اس فن کے نہ آنے سے علم حاصل نہ ہو. انبیاء کو براہ راست علم ملتا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا ان کے پاس کسی فن کا نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات ہے، کیونکہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم نہیں ملتا. آج اگر کوئی کہتا ہے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے ملتا ہے، تحریروں سے ملتا ہے. اور انبیاء کو کہاں سے ملتا ہے؟ براہ راست اللہ سے. تو ان کا تو علم کا جو سورس آف نالج ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ مثالوں سے میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج علم کو کم فوکس کیا جا رہا ہے، ذریعے کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگلش آتی ہے، پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو کمپیوٹر پہ ٹھش پش بولو کر سکتا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جہاز اڑا سکتا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جس کے پاس ڈگریاں ہیں. او بھائی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن وہ والا پڑھا لکھا جس کو قرآن پڑھا لکھا کہتا ہے. دیکھو قرآن تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل کہہ کے خطاب کر رہا ہے. قرآن نے ایھا الجاہلون کہا نا، قرآن میں مشرکین مکہ کو ایھا الجاہلون ہے جاہلو، حالانکہ وہ تو بہت سے ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بعض نے تو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بولو جاہلو. بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے تو ان کی قوم کے پاس جو فنون تھے نا، وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا جان لیا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پورے پورے محل کھڑا کر لیا کرتے تھے. یہ بھی تو ایک نالج تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بھی تو ایک نالج تھی، علم تھا. لیکن یہ علم کون سا علم تھا؟ فن والا، فنون. ایک آرٹ تھا کہ پہاڑوں کو کھودیں گے اور پہاڑ کے اندر پورا محل بنا دیں گے. مجھے اور آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. حتیٰ کہ جو پیغمبر آئے ان کو بھی نہیں یہ فن آتا تھا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کے پاس جو فنون تھے اس علم کی بیس پہ وہ تکبر کرنے لگے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے، آپ کو معاذ اللہ یہ بھی نہیں پتا. کیونکہ ترقی کی نا ان قوموں نے، ترقی اپنے فنون کی بیس پہ کی. جن فنون کی بیس پہ ترقی کی تو انہی فنون کی بیس پہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جب دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، یعنی کھجور، نر کھجور کا بھور ڈالتے ہیں مادہ کھجوروں پہ، اس سے کھجور بہت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو. صحابہ نے نہیں کیا، اس سے پیداوار کم ہو گئی.
تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پیداوار کم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. وانما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں جب تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کہتے ہیں کہ جو نبی کی باتیں ہیں نا، وہ باتیں ہی نبی ہونے کی دلیل.